ہجرت کے چھٹے سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے گروہ کے ساتھ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے لشکر کے پاس صرف تلوار اور وہ بھی غلاف میں تھی۔ پیغمبر اکرم کے اس کاروان میں 1400 سے 1600 تک افراد موجود تھے۔ جیسے ہی یہ کاروان مدینہ سے 9 منزلیں طے کر کے مکہ سے 1 منزل کے فاصلے پر حدیبیہ گاؤں پہنچے تو مکہ کے مشرکوں نے ان کا راستہ روک لیا اور مکہ جانے سے منع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش نامی شخص کو اپنی اونٹ پر سوار کر کے مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ کے بزرگوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ صرف بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو مار ڈالا اور خراش کو بھی مارنے کا قصد رکھتے تھے، لیکن بعض لوگ مانے والے اور وہ واپس لوٹ آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ حضرت عثمان ابن عفان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا، لیکن جب ان کی واپسی طولانی ہوئی تو یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو مکے کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلنے کے بعد پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے ان سے بیعت لی۔ یہ بیعت ببول کے درخت کے نیچے منعقد ہوئی، جس میں شریک تمام افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے۔ اس مقام پر مکہ والوں کی طرف سے بھیجے گئے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی اور یہ طے پایا کہ اس سال آپ مدینے واپس چلے جائیں اور اگلے سال دوبارہ زیارت کے لیے مکہ آئیں۔ حضرت عثمان کی 3 دن کی تاخیر ان کے قتل کی افواہ پھیلنے کا سبب بنی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر اس وقت سنی جب آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے بیعت مانگی اور اسی وجہ سے اس عہد و پیمان کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی اصحاب وہاں پر موجود تھے ان میں سے سب نے بیعت کی اور صرف ایک شخص نے بیعت نہیں کی، جس کا نام جد ابن قیس تھا، اور یہ شخص اونٹ کے پیچھے چھپ کر رہا اور بیعت نہیں کی۔ لیکن سب سے پہلے کس نے بیعت کی، اس بارے میں جابر انصاری کی نقل کے مطابق سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی اور ان کے بعد ابو سنان عبداللہ بن وہب اسدی اور ان کے بعد سلمان فارسی نے بیعت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے قریش کی طرف سے احتمالی اقدامات کے پیش نظر یہ عہد کیا کہ ان کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور پیغمبر اکرم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر اکرم کی طرف سے بیعت لینے کا یہ قدم اس لیے اٹھایا تاکہ جنگ احد کی طرح میدان چھوڑ کر کوئی بھاگ نہ جائے۔ قریش کی طرف سے احتمالی خطرات کے پیش نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کو منظم کرنے یا شاید جنگ احد کے تلخ تجربے کی تکرار کو روکنے کے لیے موقع پر بیعت لینے کی تدبیر کی وجہ سے بہت بڑی کامیابی ملی۔ بیعت کی خبر سنتے ہی مشرکین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور حضرت عثمان اور بعض مسلمانوں کے واپس آنے کے بعد قریش نے کچھ نمائندے بھیج کر صلح کے لیے تیار ہوئے اور آخرکار صلح حدیبیہ کی شکل میں یہ مسئلہ انجام کو پہنچ گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوران حکم دیا کہ اس درخت کو جس کے نیچے بیعت کی گئی تھی کاٹا جائے، اور بعض نے اس درخت کو کاٹنے کی علت یہ قرار دیا کہ لوگ اس درخت کی تعظیم کر کے گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ بعد میں اس بیعت کی جگہ ایک مسجد بنائی گئی جس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔